جاہلیت کو ختم کرنا ہوگا، اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ جب تک ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہم تو حق ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ہم مانتے ہیں کہ جو بھارت کے بہت زیادہ اسلحہ ہے، بارود ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان جو ہمیشہ لڑا ہے وہ کس کی طاقت کے اوپر لڑا ہے؟ مسلمان ہمیشہ ایک ڈنڈے کی طاقت کے اوپر لڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بم بارود کی طاقت کے اوپر نہیں لڑا، وہ کسی کے سپورٹ کی وجہ سے نہیں لڑا، صرف ایک اللہ کی سپورٹ کی وجہ سے لڑا ہے۔ آج اگر کشمیریوں کے پاس بندوق نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کے پاس میزائل نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کے پاس ٹینک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ان کے پاس ایک ہی طاقت ہے، وہ کلمے کی طاقت ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان کافی ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے داغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہم نے وہ لڑتے ہوئے مومن دیکھے ہیں، ہم نے وہ بھاگتے ہوئے تم دباتے ہوئے ہندوستانی دیکھے ہیں۔ آپ کو سن 65 کی جنگ یاد کراؤں، آپ کو سن 71 کی جنگ یاد کراؤں، جب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بھارت اپنی دم دبا کر بھاگا تھا۔ آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر اکیلا نہیں ہے، بھارت کے کان کھول کر سن لیں کہ جب جب کسی نے للکارا ہے، ہم کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، ایک نبی ایک اللہ کی بنیاد کے اوپر اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ صرف 5 فروری کو نہیں، ہم ہر دن، ہر گھڑی، ہر آن، ہر اپنی جان کے سیکنڈ کے اوپر اپنے بھائی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جی، انشاءاللہ۔